بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت۔ یہ کلمہ اسلام کی جڑ و بنیاد ہے، اور اس کلمے کے بغیر آدمی بجز اس کے جو گونگا ہو، اس کو بغیر پڑھے ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی گونگا آدمی ہو تو اس کے ساتھ کیونکہ زبان کی مجبوری ہے، تو اس کے دل کی جو تصدیق ہے وہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس کلمے کو پڑھنے کے وقت میں جو سبھی کا اتفاق ہے کہ 4 باتوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہوں، اور دوسرے یہ کہ اس کلمے کا جو معنی ہے اس کا علم ہو، اس کو پہچان لے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی پہچان لے، اور چوتھا یہ کہ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو معلوم کر کے ان پر عمل کرے۔ اس کلمے کے صحیح ہونے کی یہ 4 شرطیں ہیں۔ تو پھر جب آدمی اس طریقے سے اس کلمے کو پڑھے گا تو وہ نہ نمازوں کو ترک کرے گا، نہ روزوں کو ترک کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ چوری کرے گا، نہ زنا کرے گا، نہ سود کھائے گا، اور نہ ہی کسی پر تہمت لگائے گا، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے بھی کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب یہ نہ کرے گا، اور نہ یہ شراب پیے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، اور یہ کلمہ اس کو بتلا دے گا۔ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو بتلا دیں گے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور وہ حرام چیزوں سے بچ جائے گا، اور حلال چیزوں کو وہ اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لے گا۔ اس ضمن میں عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پیش کروں گا، جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں گیا کہ آپ سفید رنگ کا کپڑا اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، لیکن جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ واضح رہے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھی، اور صحابہ کرام کے بعد میں تابعی کے پاس محفوظ تھی، اور تابعی کے بعد میں محدثین نے ان تمام چیزوں کو احادیث رسول کے اندر جمع کر کے ہمارے سامنے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہر ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی موجود ہے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت بھی بیان کر دیتے تھے جس حال میں آپ نے اس کو ارشاد فرمایا تھا. جیسا کہ یہاں ارشاد فرما دیا، بتلا دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ آپ سفید رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے اور جب میں پہنچا تو آپ جاگ گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی حال میں اسی یقین اور اسی اعتقاد کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. تو ابو ذر غفاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے چوری یا زنا کیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو. پھر پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو. عزیز دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو آپ ان الفاظ کو 3 ہی مرتبہ فرماتے تھے اور آخری مرتبہ بالکل اسی طریقے سے ارشاد فرماتے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو لیکن وہ جنت میں داخل ہوگا. عزیز دوستو، یہ 2 بڑے گناہ ہیں، چوری اور زنا. زنا کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک غار کو دیکھا جو نیچے سے بہت لمبی اور چوڑی تھی اور اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا. اس میں آگ بھری ہوئی تھی اور ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس کے اندر بھرے ہوئے تھے. جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، اب سنیے ان لوگوں کے حالات جو اس میں بھرے ہوئے تھے. جب آگ بھڑکتی تھی تو اوپر کو آتی تھی بھڑک کر تو وہ لوگ بھی اوپر آتے اور قریب نکلنے کے ہو جاتے، لیکن پھر وہ آگ نیچے بیٹھ جاتی تھی. عزیز دوستو، کس قدر بھیانک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو زنا کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم زنا سے پرہیز کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا، حقیقی زنا تو بہت دور کی بات ہے. جس نے آنکھ سے زنا کیا، یعنی جس نے اپنی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا قصداً، اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، اگرچہ جنت کی خوشبو کئی سو سال کی مسافت کی دوری تک بھی پہنچتی ہے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے 100 سال کی دوری تک پہنچتی ہے، بعض احادیث سے پتہ چلا 500 سال کی مسافت کی دوری تک پہنچ جاتی ہے. تو عزیز دوستو، اگرچہ زنا کرنے والا اگر کلمہ پڑھے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کا جو گناہ ہوگا اس کی سزا پانے کے بعد ہی جہنم سے اس کو چھٹکارا ملے گا. ہاں، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کا بھی یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنے دن اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. اسی طریقے سے چوری کا، عزیز دوستو، چوری ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے اور اس کو ہم چرا لیتے ہیں حرام طریقے سے، اور جس کے پیٹ میں حرام مال کے لقمے جائیں اس کی نماز اور دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوتی کم از کم 40 روز تک. آج ہمارا کون سا دن ایسا ہے جس میں ہمارے حلق سے حرام روزی
اور حرام لقمے ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتے، بلکہ حلال تو بہت کم ہی ملتا ہے ہم کو۔ آج ہم نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور اس طرح کے گناہ کر کے لوگوں کو جال میں پھنسا کر ہم روزی کو حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ جو روزی ہماری قسمت میں ہے وہ ہم تک پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو ہماری قسمت میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتی۔ اس لیے روزی کے جو ذرائع ہیں ان کو ہم حلال بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا اس وقت تک جب تک 5 سوالوں کے 5 جوابات وہ نہ دیتے، جن میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس نے جو روزی کمائی تھی وہ کس طریقے سے کمائی، کیا حلال طریقہ تھا، اور پھر جو خرچ کی تو وہ کس طریقے سے خرچ کی، وہ کہاں خرچ کی، کیونکہ خرچ کرنا بھی یہ ایک الگ طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر خرچ کرنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ اور سورۃ الفرقان کے آخر میں جب آپ پڑھیں گے، جہاں ایمان والوں کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں، تو وہاں ایک صفت یہ بھی دیکھیں گے آپ کہ ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کنجوسی نہیں کرتے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف بھی نہیں کرتے، یعنی ناجائز مقام پر بھی نہیں لگاتے، اور جائز طریقے سے، مکمل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی تنگی نہیں کرتے۔ اس لیے عزیز دوستو، حلال روزی کا کمانا اور اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا، دیکھو آپ کو میں ایک چیز بتلا دوں کہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کے لیے تو ایک ہی شرط کافی ہے، کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایک ہی شرط کافی ہے کہ اس پر ایک فتویٰ لگ جائے کہ یہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، جیسا کہ کتا، جیسا کہ خنزیر، جیسا کہ مردار جانور کا گوشت، جیسا کہ خون۔ ان چیزوں کے بارے میں یک لخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، اگرچہ بے قراری کی حالت میں ان کے استعمال کی اجازت بھی دی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جہاں حلال چیزوں کا ذکر ہے تو بکرا حلال ہے، بقر حلال ہے، بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اور بھی بہت سارے پرندے حلال ہیں، بہت سارے چرندے حلال ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، ان کے حلال ہونے، یہ حلال تو ہیں شریعت سے، لیکن ان کے حلال ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، حلال ہونا شریعت سے ثابت ہو، دوسرے اس کو جو حاصل کیا گیا ہو اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی کسی کا بکرا نہ چرایا ہو، کسی کی مرغی نہ چرائی ہو، کسی کی کھانے کی اور چیز نہ چرائی ہو۔ اگر ہم کسی پاک چیز کو بھی چرا کر کے لائیں گے تو وہ ہمارے لیے پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمارے لیے ناپاک ہی ہوگی۔ تیسری شرط یہ کہ جب ہم اس کو کھائیں تو اس کو حلال طریقے سے کھائیں، یعنی اگر کہیں سے ہم نے بکرا لیا ہے، مرغا لیا ہے، یا کوئی اور مویشی لیا ہے، یا کوئی اور چیز لی ہے، تو ہم اس کو، اگر وہ جاندار شے ہے تو ہم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کیونکہ جب تک ہم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کریں گے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک ناجائز بکرے کو اگر آپ 100 مرتبہ بھی، 100 بار بھی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ایک کتے کو اگر 100 بار بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک حرام طریقے سے حلال چیز کو حاصل کیا ہو اور اس کو ہم بغیر بسم اللہ کے اس کو جو ہے ذبح کریں گے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے حلال ہونے کے لیے تو کئی ساری شرطیں ہوتی ہیں، اور حرام کے لیے ایک اشارہ بہت کافی ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، حلال سے بچیں، وہ حلال کو استعمال کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بچائیں،
کیونکہ حرام مال جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس بات کی خبر دے دی ہے کہ حرام مال میں سے صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ البتہ ایک جماعت کے نزدیک وہ حرام مال میں سے حج بھی ہو جاتا ہے، لیکن عزیز دوستو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ وہ تعویل کیسی کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہو اور اس پر حج فرض ہو گیا ہو، عزیز دوستو کیا حرام مال والے پر بھی حج فرض ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام مال میں سے صدقے کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی قبول نہیں ہوتا، تو پھر حج اس پر کیسے فرض ہو جائے گا اور کیسے وہ قبول ہو جائے گا اس کا حج؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کہیں سے قرض لے کر حج کر کے آئے، یعنی قرض لے لے اور پھر وہاں سے آ کر کے اس حرام مال میں سے اس قرض کو ادا کر دے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں سے چوری کر کے لائیں، کسی سے رہزنی کر کے لائیں، کسی سے جو ہے چھین کر کے لائیں، کسی کی بے ایمانی کر کے لائیں، کسی سے جھوٹ بول کر کے لائیں، اگر بندھے پیسے ہوں تو کسی سے محنت کرنے والے سے کھلا لیں، اور اگر کھلے ہوں تو کسی محنت کر کے کمانے والے سے بندھا لیں تو وہ حلال ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ تعویل قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ عزیز دوستو ایسی تعویلات سے بچنے کی کوشش کریں، اور ایسی تعویلات سے اگر ہم نہ بچیں گے تو یقیناً ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ عزیز دوستو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ بیان کرے تو ضرور اس کی تحقیق کریں، اور خاص طور سے ان مسائل کو ڈھونڈیں قرآن اور حدیث کے اندر جن میں تمام امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، ان کو تلاش کر کے اپنے ان مسائل کو قرآن اور حدیث سے حل کریں۔ ہاں اگر کسی کا اجماع ہو، سنی، شیعہ اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جس کا سب پر اتفاق ہو، چلو اس کو اگر تم تلاش بھی نہ کرو تو چلو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اجماع امت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل یعنی کہ تمام ایمان والوں کے پاس موجود ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سب کا اجماع ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اجماع نہ ہو تو اس کو ہم ضرور تلاش کریں، اور تلاش کر کے اپنے مسائل کو پھر قرآن اور حدیث پر پیش کر کے اس سے اپنے مسائل کو حل کریں، اور جو جماعت قرآن اور حدیث کو فالو کر رہی ہو اس مسئلے کے اندر اس کو بتائیں کہ اس مسئلے میں وہ جماعت قرآن اور حدیث کو فالو کر رہی ہے۔ عزیز دوستو بزرگ اور بابوں اور پیروں، فقیروں، مولویوں کے جو تعویلات ہیں، جو گمراہ کن تعویلات ہیں، ان سے ہر حال میں پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنی بات میں نے کہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، ان میں جو جتنی بات غلط نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ان تمام باتوں کو راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو کہنے، سننے، سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔